جوڑا ہوگا تو پھر حضور رحمت اللہ علیہ اس کو اکیلے قبر میں کیسے چھوڑ سکتے ہیں کہ جڑے کہندے سن مراں گے نال تیرے اج انہاں دی بازیاں ہاریاں قبر روشن ہو تو آج دنیا کے اندر رہتے ہوئے مصطفیٰ کے ساتھ تعلق لاتا ہے حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھ قرآن اور صاحب قرآن محمد مصطفیٰ کے ساتھ نسبت قائم کر کہ تمہاری قبر کی بھی زندگی بہتر ہو جائے. آج کہتے ہیں جی حضور حاضر نہ حضور مومن کی قبروں میں آتے ہیں, حضور غلاموں کی قبروں میں آتے ہیں. حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا جب وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ اے میرے شاگردوں, اے میرے عقیدت مندو, میری قبر کو گہرا کھودنا. عرض کیا گیا حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے پڑھا بھی ہے, پڑھایا بھی ہے, سنا بھی ہے کہ غلاموں کی قبروں میں مصطفیٰ آتے ہیں, کائنات کے تاجدار آتے ہیں. تو میں لیٹا رہوں کہ لحد میں عشق محمد کا داغ لے کے چلے, لحد میں عشق محمد کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی کی چراغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی کی چراغ لے کے چلے. خالد کی داپاری جگہ حضور کی محبت میں گزار دی, غوث جلی نے حضور کی محبت میں حضور کی طرف میں گزار دی, ان جماعت علی نے حضور کی محبت میں حضور کی طرف میں زندگی بسر کر دی. حضرت مہر علی نے حضور شہنشاہ ولایت علی حضور کی محبت میں اپنی زندگیاں بسر کر دی. تو فرمایا میں اس لیے چاہتا ہوں کہ غلاموں کی قبروں میں میں نے سنا بھی ہے, پڑھا بھی ہے, پڑھایا بھی ہے کہ غلاموں کی قبروں میں حضور آتے ہیں. تو میں لیٹا رہوں, میں تو کھڑے ہو کر رسول اللہ کا استقبال کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تو میں حضور کا کھڑے ہو کر استقبال کروں گا اور پھر حضور کے قدموں میں گر جاؤں گا. فرشتے کر اٹھائیں تو میں فرشتوں سے یوں کہوں, اے فرشتوں کیوں پائے راز سے اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل میں بھاگے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے حضور کو مومن کے وفات کے وقت بھی حضور آتے ہیں. حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں نشان مرد مومن بات گویم چمر دایت تبسم بر لبے اوست. آپ فرماتے ہیں میں تمہیں مومن کی نشانی کیا بتاؤں. مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے جب وہ مرتا ہے تو اس کے سامنے محمد رسول اللہ تشریف لے آتے ہیں. سبحان اللہ. اس کو حضور اس کی وجہ سے مرتا ہے تو اس کے لبوں میں مسکراہٹ ہوتی ہے, وہ ہنسنا ہوتا ہے, لوگ رو رہے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں اور وہ ہنسنا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب حضرت علامہ مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. آپ فرماتے ہیں جہاں تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. مرد مومن کی جان نکل رہی ہوتی ہے, ادھر
ادھر بددعا کے مکھڑے والا سامنے آ جاتا ہے، سبحان اس کو اللہ، پتہ ہی نہیں چلتا اس کی روح کب سے اصلی سے پرواز کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تو موت کے وقت بھی رسول اللہ اپنے غلاموں کی خبر گیری کرتے ہیں، خبر میں بھی مصطفیٰ اپنے غلاموں کی خبر گیری کرتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ حشر میں بھی مصطفیٰ اپنے غلاموں کی خبر گیری کرے گا۔ میں نے ایک روایت کے اندر پڑھا کہ حضور رحمت للعالمین کے کسی ایک ایسے امتی کو فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کیا ہے صرف مسلمان، نہ اس نے نمازیں پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ حج و زکات کیا، کچھ بھی نہیں کیا، اس کو پکڑ کر فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ایک ٹیلے کے اوپر بیٹھے ہو، کسی اونچے ٹیلے پر بیٹھے ہو، اور وہ حضور کو پکاریں گے، کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، فرشتے آپ کے امتی کو، آپ کے کلمہ پڑھنے والے کو فرشتے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ حضور اپنے امتی کو فرشتوں سے چھڑانے کے لیے حضور دوڑیں گے، یہ حدیث میں آتا ہے، حضور اپنے امتی کو چھڑانے کے لیے، فرشتوں سے چھڑانے کے لیے اس کا پیچھا کریں گے۔ تو جب حضور جب پہنچیں گے تو فرشتے کہیں گے آقا ایسے نمازیں پڑھی، حالانکہ نماز فرض ہے، اگر نماز نہ پڑھیں گے تو ہم گنہگار ہوں، درجات کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ ویسے تو میرا عقیدہ ہے کہ جو بھی سچے دل کے ساتھ اس کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو محبت ہی تو اصل ایمان کی جڑ ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس، اصل جڑ ایمان کی جو ہے وہ حضور کی محبت ہی تو ہے۔ تو فرشتوں نہ اس نے نمازیں پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ حج کیے، نہ زکات، کچھ بھی نہیں کیا، رسول اللہ اس کے نامہ اعمال میں تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو آقا یہ مستحق عذاب ہے، یہ دوزخ کا عذاب کا مستحق ہے، اس لیے ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ حضور کیا کریں گے؟ اپنے دامن رحمت سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے، سبحان اللہ، کیا کریں گے؟ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے، اور اس پر یہ لکھا ہوگا کہ اس نے زندگی میں ایک بار مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھا، ایک بار درود و سلام پڑھا ہے محبت کے ساتھ۔ آقا فرمائیں گے یہ دیکھو، ٹھیک ہے اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہے، نمازیں بھی نہیں، روزے بھی نہیں، زکات بھی نہیں، لیکن اے فرشتوں دیکھو اس نے محبت کے ساتھ میری ذات پر درود و سلام پڑھا ہے، سبحان اللہ، اس لیے میں اس کو دوزخ میں نہیں جاتا کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، آنکھوں دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، جب تک کہ امتی بخشا نہ جائے گا، فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا۔ حضور قبلہ عالم حضرت امین ملت کو آپ نے حضور نے فرمایا کہ میرا سلام جانا، دلی میں جانا، وہاں ایک سید ہے میرا نواسا ہے، سید سلیم الحسن شاہ، حضور چاہتے تو خواب میں آ کر خود بھی سلام کہہ سکتے تھے، کیونکہ حضور ہر امتی کے سلام کا جواب دیتے ہیں، سبحان اللہ، ہر امتی کے سلام کا جواب، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے، اور میں جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے حضور اللہ اس کی 100 آیتیں پوری کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تو کرتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں قضا تو میں پوری کرتا ہوں، قضا تو میں پوری کرتا ہوں اس کی 100 آیتیں، لیکن دل سے پڑھا کرو، توجہ کے ساتھ پڑھا کرو۔ اور آپ ہے قبلہ عالم حضرت امیر ملت، آپ کے ہندوستان پاک و کونے کونے میں آپ کے مریدین تھے، آپ و عجم کے اندر آپ کے مرید ہیں، اتنا بڑا پیر جن کے قدموں میں سر سید بھی آتے تھے، علامہ اقبال بھی آ کر قدم نوشی کیا کرتے تھے۔ آپ دلی میں گئے اور ان سے جب ملاقات ہوئی تو پوچھا حضرت آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں چاہتے تو حضور آپ کو خود بھی آ کر سلام کہہ سکتے تھے، جواب بھی دے سکتے تھے، حضور کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ تو حضور نے مجھے فرمایا ہے، یعنی امت کے اعلیٰ ترین اولیاء اللہ کے اوپر حضور نے ان کی فضیلت کو واضح کر دی،
سبحان اللہ کان کھول دیا حضور بات کیا ہے؟ فرمایا یہ رات والی بات ہے، میں نے آج تک کبھی کسی کو بتائی نہیں۔ فرمایا میں اپنی زندگی میں آج تک 80 کروڑ مرتبہ مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھا۔ سبحان اللہ حضور کی ذات پر درود، کیونکہ ٹائم بھی کم ہے، ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس کے بعد خوشی پڑھتے ہیں۔ حضور رحمت للعالمین صحابہ کے ساتھ ہیں، کسی غزوہ پر تشریف لے کے جا رہے ہیں، اچانک کیا ہوا، یہ روایت آپ نے سنی ہوگی، یہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے نا، حضور نے ایک جگہ کے اوپر پڑاؤ کیا، صحابہ ساتھ ہیں، تو کھانے کے لیے کچھ چیزیں نکالی گئی، روٹیاں نکالی گئی، تو روٹیاں تقسیم کی گئی، لیکن روٹیوں کے ساتھ کوئی میٹھی چیز بھی نہیں ہے، کوئی سالن وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ساتھ کھانا کھایا جا سکے۔ اچانک کیا ہوا، ایک مکھی، شہد کی مکھی اوپر آ کر دل بنانے لگی، شہد کی مکھی دل بنانے لگی، تو حضور نے فرمایا صحابہ جانتے ہو مکھی کیوں دل بنا رہی ہے، کیا کہہ رہی مکھی، کیا کہہ رہی؟ حضور تو پوری کائنات کی جو بھی چیز ہے حضور کی، اس کی حضور ان کی بولیاں سمجھتے ہیں، اونٹوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کے شکایتیں کی، ہڈیوں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر شکایتیں کی، یا رسول اللہ میرے بچے اس نے پکڑ لیے شکاری نے، وہ مجھے چھڑوا دے۔ تو حضور کو کائنات کی ہر شے کی، ہر روح کی بولی کو سمجھتے ہیں، اور انسانوں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں، کہیں بھی ہو کوئی بھی حضور کو پکارے تو حضور اس کی آواز کو سنتے ہیں، کیونکہ اللہ حرم اللہ نے زمین پر حرام کر دیا، وہ نبیوں کے جسموں کو نہیں کھا سکتے۔ ارے انبیاء کو انبیاء رہے، مصطفیٰ کے غلاموں کی جسم بھی اپنی قبروں میں صحیح سلامت ہے۔ سبحان اللہ طریق وفا اور وفا 556 ہجری کا واقعہ ہے، حضرت نور الدین تقی رحمت اللہ علیہ کا گزر ہوا کردستان سے، یہ دنیا کا عظیم قبرستان ہے، تو خیال آیا ہر قبرستان میں رسول اللہ کا کوئی نہ کوئی غلام ولی اللہ موجود ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دوسری قبروں والوں پر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ اتنا عظیم قبرستان ہے، یہاں پر کوئی اللہ کا ولی ہے یا نہیں، اتنا کہنا تھا، سامنے سے قبر پھٹ گئی، ایک ہستی نمود آ گئی، فرمایا نور الدین کیا سمجھتے ہو، مصطفیٰ کے غلاموں سے یہ قبرستان خالی پڑا ہے، میرا نام خالد کردی ہے، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، اور اس قبرستان میں میری ڈیوٹی ہے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت نور الدین ان کے جلال کی تاب نہ لا سکے، آپ گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت خالد کردی اپنی قبر میں داخل ہو رہے ہیں اور جا کر لیٹ جاتے ہیں، ٹخنوں تک پیر کو باہر نکالتا، ایک پیر کو ٹخنوں سمیت باہر نکال کے رکھ دیا، فرمایا نور الدین آج تو نے میری آزمائش کی ہے، آج کے بعد باقی جسم میرا قبر کے اندر رہے گا اور قیامت تک یہ میرا پیر باہر رہے گا۔ میرے ماموں تھے حضرت علامہ خلیل احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابو الحسنات کے لفظ جگر، جنہوں نے تفسیر حسنات لکھی ہے، جن کی تحریک پاکستان میں تحریک ختم نبوت میں بڑی خدمات ہے، تو علامہ خلیل احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ ابو الحسنات مجھے فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے میں نے جا کر 3 مرتبہ حضرت خالد کردی کے پیر کی زیارت کی، پیر کی زیارت کہتے ہیں، مر کے مٹی ہو گئے، قبروں میں کیا لینے کے لیے جاتے ہو، جبکہ رسول اللہ کا فرمان ہے زوروا قبورکم فإنھا مواہب التقویٰ فی الدنیا والآخرہ، اور میں قبروں پہ جایا کروں، اس لیے قبروں پہ جانے سے، والدین کی قبروں کے دیکھ زیارت کرنے سے تمہارے 8 کلو کے گناہ معاف ہیں۔ سبحان اللہ آپ کو دلوں کے، اور پھر جا کر وہاں پھول ڈالا کرو، پانی کا چھڑکاؤ کیا کرو، یہ فاتحہ خوانی کیا کرو۔ آج ہمارے قبرستانوں کا حال یہ حال ہے کہ ہم نے قبرستانوں میں اپنے جانوروں کو تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں قبروں کی تقدس کا احساس نہیں ہے۔ آج یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، دنیا کے عیسائیوں میں قبرستانوں کو دیکھیں، اتنی شفافیت ہے، کوئی گندگی نہیں ہوتی ہے، رشک آتا ہے، قبروں کے اندر کے رات کو اللہ ہی جانتا ہے نا، لیکن ہمارے قبرستانوں کا حال یہ ہے کہ وہاں گندگی پھیلا رہے ہوتے ہیں جانور۔ اپنے بزرگوں کی قبروں کا خصوصی طور پہ خیال رکھا کرو، جبکہ حضور نے فرمایا قبروں پہ جایا کرو۔ کافروں کے لیے ایسا ہوتا ہے، مشرکوں کے لیے، مداہنوں کے لیے، جو آیتیں اللہ نے کافروں کے لیے اتاری، ان بدبختوں نے اولیاء اللہ پر چسپاں کر دی، انبیاء اور رسول کے اوپر چسپاں کر دی۔ تو حضرت نور الدین تقی رحمۃ اللہ علیہ کہ پیر کی آپ نے زیارت کی، تو آپ فرماتے ہیں میں نے چیک کیا،
کہ اس پیر کے اندر خون بھی دورہ کرتا ہے. سبحان اللہ. میں کل نفس ذائقۃ الموت. مومن جو ہے موت کا ذائقہ چکھتا ہے. ایسے چکھ کر تھوک دینا, چکھ کر رمضان کا مہینہ ہو, تھوک دینے سے بندے کا روزہ فاسد نہیں ہوتا. چکھنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. اسی طرح مومن موت کا ذائقہ چکھتا ہے, چکھنے سے اس کی زندگی کا روزہ فاسد نہیں ہوتا. سبحان اللہ. آپ کا جسم کے اندر خون بھی دورہ کرتا ہے, ناخن بھی پڑتے ہیں, پھر ہر سال ناخن. پتہ یہ جرا زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا. ارے محمد کے غلاموں کا تو کفن میلا سبحان اللہ. اس کا باقی رات تو بڑا بڑا ہے. آپ نے جا کر کہا کتنا وظیفہ کر, تو یہ جو تھی نا شہد کی مکھی, حضور اما یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے فلاں درخت کے اوپر میں نے شہد لگا رکھا ہے, وہاں سے شہد اتار لو اور روٹیوں کے ساتھ لگا کر کھاؤ. تو صحابہ کو بھیجا, حضرت کی منتظا کو ساتھ بھیجا. اسی وہ مکھی آگے کے جا رہی ہے, پیچھے پیچھے ساتھ صحابہ جا رہے ہیں, مولا کائنات ساتھ جا رہے ہیں. اسی مقام پہ پہنچا دیا اس نے جہاں پہ اس نے شہد بنا رکھا, وہاں سے شہد اتارا گیا, پھر صحابہ میں تقسیم کیا گیا. پھر بھی مکھی جو بھی ملا رہی, مکھی اوپر بھی ملا رہی ہے. یا رسول اللہ مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ میں یہ کہہ رہی ہے تمہیں پتہ ہے میں شہد کیسے بناتی ہوں, میرے شہد کی مٹھاس کیسے پیدا ہوتی ہے. میں پھولوں کا رس چوستی ہوں, یاسمین کا رس بھی چوستی ہوں, نرگس کا بھی رس چوستی ہوں, میں موتیے کا رس بھی چوستی ہوں, گلاب کا رس بھی چوستی ہوں. جب یہ رس چوس لیتی ہوں, پھلوں کا پھولوں کا رس چوس کر جب میں اپنے ٹھکانے پر جا کر بیٹھتی ہوں اور اس رس کو شہد کی شکل میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہوں, تو اس وقت تک شہد میں مٹھاس پیدا نہیں ہوتی, اس رس میں مٹھاس پیدا نہیں ہوتی, جب تک ذات مصطفیٰ پر درود نہیں پڑھتی. تم چاہتے ہو کہ تمہاری زبانوں میں مٹھاس آ جائے, تمہاری زبانوں میں تمہارے منہ کے اندر تاثیر پیدا ہو جائے, تو کثرت کے ساتھ رسول اللہ کی ذات پر درود و سلام پڑھا کرو. ان الفاظ میں اتفاق کرتے ہیں.